وہ سیاسی تاریخ کا ایک باب تھا جو اب بند ہو چکا ہے۔ نواز شریف کی سیاست جمہوریت سے ہوتی ہوئی واپس وہیں آ پہنچی جہاں سے 1980 کی دہائی میں شروع ہوئی تھی۔ جماعت اسلامی کی سیاست اب سمجھنے سمجھانے کی بات ہی نہیں رہی اور عوامی نیشنل پارٹی بھی وہاں پہنچ گئی ہے جہاں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب یہ سبھی جماعتیں جمہوریت کی بجائے صرف حکومت کی بات کرتی ہیں۔ تبدیلی یہ آئی ہے کہ عمران خان جمہوریت کی علامت ہے اور پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن چکی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان وہاں آن پہنچے ہیں جہاں کبھی عوامی نیشنل پارٹی تھی۔ 1990 کی دہائی میں ANP کے سربراہ ولی خان مرحوم نے انتخابی سیاست سے لا تعلق ہونے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا جب الیکشن کے فیصلے ووٹ کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کے دفتر میں ہوں تو پھر سیاست سے نکل جانا ہی بہتر ہے۔ بالکل اسی مطلب کی بات 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد مولانا فضل الرحمان نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہی تھی۔ انہوں نے متعین الزامات لگا کر کہا تھا کہ ہم پارلیمانی سیاست سے نکل جانے کا سوچ رہے ہیں۔ انہیں بھی اپنے بڑے اتحادیوں یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے شکوے ہیں اور انہیں بھی وفاق میں کسی طاقتور سیاسی قوت سے اتحاد کی ضرورت ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی پارلیمانی طاقت قومی اسمبلی کی 8 نشستوں تک محدود ہے۔ ان میں سے 6 براہ راست الیکشن میں جیتی گئی ہیں اور 2 خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں۔ براہ راست جیتی جانے والی نشستوں میں سے 4 بلوچستان سے ملی اور خیبر پختونخوا میں صرف 2 نشستیں جیتی جا سکیں۔ خیبر پختونخوا سے ملنے والی 1 نشست کے بارے میں تو خود جمعیت علماء اسلام کو بھی معلوم ہے کہ یہ عنایت کیسے ہوئی۔ 336 نشستوں کی اسمبلی میں یہ 8 نشستیں صرف اسی وقت مؤثر ہوتی ہیں جب 26ویں آئینی ترمیم جیسا کوئی مسئلہ درپیش ہو۔ اس کے علاوہ یہ طاقت اتنی نہیں ہے کہ قومی اسمبلی میں حکومت کو زیر و زبر کر سکے۔ مولانا فضل الرحمان کی اصل طاقت دینی مدارس کا وہ حلقہ ہے جو پورے پاکستان اور افغانستان میں پھیلا ہوا ہے۔ اس حلقے سے تعلق رکھنے والوں کے نزدیک مولانا فضل الرحمان ہی ان کے مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ اس تناظر میں جمعیت علماء اسلام کو پاکستان میں وہ اہمیت مل جاتی ہے جو اس کی پارلیمانی طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ افغانستان میں غیر رسمی اثر و رسوخ مولانا فضل الرحمان کو اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب کر دیتا ہے۔ اس کا ایک ثبوت 18 مارچ 2024 کو قومی اسمبلی کی قومی سلامتی کمیٹی کے خصوصی اجلاس میں ملا۔ اس اجلاس کے شرکاء کو دی گئی بریفنگ کے دوران افغانستان کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کی کوششوں کا ذکر